پرانے کپڑے کسی کو دے دیا مسئلہ الگ ہے، لیکن جب اپنے لیے کرتا خریدنے کے لیے گئے تو ایک کرتا اور خرید لیا ہے اسی قیمت کا کم سے کم ہے، اور وہ کسی کو دے دیا، تو یہ ہے حتی تنفقوا مما تحبون، یہ ہے سمجھ رہے ہیں کہ اس چیز کو دو کہ اس میں سے انفاق کرو کہ جس کو تم محبوب رکھتے ہو، ہماری جانب قربان۔ قسم خدا کی عزیزوں، جو روحانی فضائل ہیں اور جو نورانی فضائل ہیں اور جو معارف کی باتیں ہیں اس تک تو کون پہنچ سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انسانی فضائل بھی اگر دیکھے جائیں تو آل محمد کی گرد پا تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اپنے ڈرائیور کو یا اپنے گھر کے نوکر کو اپنی پرانی ٹی شرٹ اتار کے دے دینا اور ہے، ہائے 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 سن نہیں رہے آپ ہیں۔ اور مولا علی جناب قمبر کے ساتھ گئے ایک بازار میں، 2 کرتے خریدے، قمبر سے کہا قمبر اس پہ کون سا کرتا اچھا ہے؟ کہا یا علی یہ کرتا آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم سے پوچھتے تو ہم بھی یہی کہتے، جناب قمبر سے پوچھا کہ بہتر کون سا ہے؟ کہا یا علی یہ کرتا زیادہ بہتر ہے۔ کہا تمہیں پسند ہے؟ کہا ہاں۔ یا علی آپ اپنے لیے لے لیجئے۔ مولا علی نے وہ خریدا، کہا قمبر یہ تمہاری پسند کا میں نے خرید لیا۔ کہا یا علی آپ کے اوپر بہت اچھا لگے گا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ظاہر سی بات ہے علی کے اوپر اچھا نہ لگے گا تو کس پر اچھا لگے گا؟ سن رہے ہیں آپ؟ علی پر اچھا نہ لگے گا تو پھر کس پر اچھا لگے گا؟ اس کے بعد مولا علی نے ایک کرتا اور خریدا بہت کم قیمت کا، اس کی قیمت بہت زیادہ، اس کی قیمت بہت کم۔ اور اس کے بعد جب گھر لے کے دونوں آئے تو قمبر تو یہی سمجھے نا کہ جو کم قیمت کا خریدا ہے یہ میرے لیے اور جو زیادہ قیمت کا خریدا ہے یہ اپنے لیے، لیکن آنے کے بعد قمبر سے کہا نہیں قمبر یہ تمہیں پسند تھا یہ تمہارے لیے۔ اللہ خدا کے لیے بیدار ہوئیے، یہ تمہارے لیے۔ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، اللہ جانے آپ اس بات کا خدا کے لیے برا نہ مانیے گا کہ آپ کسی غیر معصوم کو دیکھ کے معصوم کو سمجھ نہیں سکتے۔ میں نے بہت بڑی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے، اب سمجھنا آپ کا کام ہے کہ قمبر سے کہا یہ کرتا تمہارے لیے یہ کرتا ہمارے لیے۔ قمبر نے تکلف میں کہا یا علی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ کرتا آپ ہی کے اوپر زیب دے گا، لیکن یہ نہیں کہا قمبر یہ ہماری غلام نوازی ہے۔ اب دیکھیے اگر کوئی قسم کھا کے آیا ہے تو شاید وہی خاموش رہے، ورنہ شاید کوئی خاموش نہیں رہ سکتا۔ یہ نہیں کہا کہ قمبر یہ ہماری غلام نوازی ہے، قمبر ہم اپنے خادموں کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرتے ہیں جیسا کسی کے ساتھ کچھ کرنے کے بعد ہم آپ باتیں کرتے ہیں کہ ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں اور ہم تو اکیلے نہیں کھاتے، ہم تو کسی کو اپنے ساتھ کھلاتے ہیں، اپنے سے بہتر کھلاتے ہیں، ایسا کچھ نہیں کہا۔ بلکہ کیا کہا آپ کے مولا نے؟ سنے گا یہ مجمع، آپ کے مولا نے فرمایا ارے قمبر میں بوڑھا ہو گیا ہوں تم جوان ہو۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تم جوان ہو لہذا تمہارے لیے یہ کرتا ہے اور ہمارے لیے یہ کرتا ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس منزل تک آپ پہنچ جائیں یا پہنچنے کی کوشش کریں، میرے خیال میں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال انسان کو کچھ سبق تو حاصل کرنا ہی چاہیے نا۔ حتی تنفقوا مما تحبون، جو چیز تمہیں پسند ہے، جو چیز تمہیں پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں دو، سمجھ رہے ہیں؟ وہ اللہ کی راہ میں دو، اس میں انفاق کرو۔ لیکن اب انفاق کرنے کے بعد اسے بچانا، دیکھیں مجھے پڑھنا تو فضائل ہی، اس لیے کہ مقصد مجلس جو ہے وہ فضائل و مصائب ہی ہے، وہی پڑھنا ہے۔ لیکن جیسے لوگ تمہید قائم کرتے ہیں تو تمہید کے طور پر کچھ تبلیغی جملے آپ سمجھ لیں، جو بھی سمجھ لیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ انفاق تو ہو گیا، لیکن اب یہ انفاق جو ہے یہ عمل ہی تو ہے، اور اللہ کہہ رہا وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو باطل ہونے سے بچاؤ۔ تو یہ جو کچھ آپ نے کیا، کوئی پریشان تھا آپ نے اس کو کچھ رقم دے دی، کسی کو آپ نے ایک لباس پہنا دیا، کسی کو آپ نے کھانا کھلا دیا، کسی کے ساتھ کوئی نیکی آپ نے کی، کس لیے کی؟ کس وجہ سے کی؟ انفاق اس وقت کہلائے گا کہ جب یہ اللہ کے لیے ہو، سمجھ رہے ہیں؟ جب یہ اللہ کے لیے ہو۔ اب اللہ کے لیے ہوگا تو کیسے ہوگا؟ اب یہ بھی اگر میں اپنی طرف سے کہوں تو آپ کو یہ خطابت ہے ذاکری ہے، لیکن آپ سورہ بقرہ پڑھیں، سورہ بقرہ آپ پڑھیں، آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا۔ لیکن شاید آپ سوچ بھی نہیں رہوں گا کہ میں آپ کو کہاں لے جا رہا ہوں۔ سورہ بقرہ میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہو
اور نیکی کرنے کے بعد تم اس کو کسی کے سامنے بیان کر دیتے ہو، کسی کے سامنے بیان کر دیتے ہو۔ 100 روپے کسی کو دیے اور دوسرے نے کہا ہم نے ان کو 100 روپے دے دیے، بیچارے پریشان ہیں۔ ارے اب کیا بتائیں، یہ بیچارے پریشان تھے، ہم نے 1 سال تک ان کی فیس دی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ہم 10 بچوں کی فیس دیتے ہیں ہر سال، ان کے ساتھ یہ کیا، ان کے ساتھ وہ کیا، ان کے ساتھ وہ کیا۔ تو اس کی مثال میں نہیں کہہ رہا ہوں، فتویٰ نہیں ہے کسی کا، قرآن ہے، قرآن جس سے اسلام کے 73 فرقوں میں کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سورہ بقرہ میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ نیکی بالکل اسی طرح سے ختم ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ نیکی اسی طرح سے ختم ہو جاتی ہے جیسے کسی پتھر کی چٹان پر تھوڑی سی مٹی لگی ہوئی ہو، تھوڑی سی مٹی لگی ہوئی ہو تو پتھر کی چٹان پر مٹی لگی ہوئی ہے، دکھائی دے رہی ہے کہ وہ مٹی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جیسے بارش ہو اور وہ مٹی صاف ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد